تجاویز ہو، اس کو آگے لے کر ہمیں جانا چاہیے۔ تو میں سب سے پہلے آپ سب کی جو کے پی کے سے پارٹی ہے، اور جب سے ہم آئے اور میں دیکھ رہا ہوں تو کوئی اس طرح ایونٹ نہیں، کوئی اس طرح موقع نہیں جس میں آپ نے بھرپور کردار ادا نہیں کیا۔ ہر مشکل موقع میں بھی آپ نے ساتھ دیا ہے، اور جب پارٹی نے للکارا ہے، اگر لاہور آنا ہوا ہے تو آپ لوگ بھی آ گئے سب سے لیڈنگ پوزیشن میں، اگر اسلام آباد آئے ہوئے تو اسلام آباد میں بھی آپ کی موجودگی ہوئی، اگر ہم نے کے پی کے کسی اور شہر میں آپ کو کال کیے تو وہی بھی آئے، اور اس طرح حکومت سے باہر رہتے ہوئے اتنے سال ہم جب سے آئے دیکھتے کے پی کے میں مسلم لیگ کی تو کوئی گورنمنٹ آئی نہیں، اور لاسٹ سے 4 سال بھی مرکز میں بھی پی ٹی آئی کے رہے، اور اس سب کے باوجود آپ اپنے پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے، تو میں آپ کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ بہت قیمتی لوگ ہیں اور ہیرو اور جواہرات سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبت کا رشتہ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ ہماری یہ رشتہ اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے۔ باتیں ہو گئی، ہمیں بھی احساس ہے، اور مجھ سے پہلے جب میں آ رہا تھا تھوڑے ٹائم کے لیے میں نکلا تھا تو دلدار خان بات کر رہا تھا، تو میں یہ بات نہیں کہ میں خود ورکر ہوں، یہ مرتضیٰ خود ورکر ہے، ہم اس طرح کہ ہمیں ورکروں کی کام کا اور اس کا احساس نہیں، یا ہم یہ نہیں جانتے کہ پارٹیاں کس طرح بنتی ہے، اپنے لوگوں کو کس طرح تحفظ دی جاتی ہے۔ اور میں تو جب سیاست سے آیا ہوں تو کئی سال 10 سال پہلے بھی ایک پارٹی کا صدر رہا، اس کو لیڈ کرتا رہا، پھر ابھی مسلم لیگ نون میں، تو مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے کس طرح بنتا ہے اور اپنے بننے کا کس طرح ساتھ دینا ہے۔ مگر یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ ہماری دل پر اچھی نہیں گزرتی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا ایک ورکر مجھے کسی کام کا کہے، اور میرا وہی سٹائل بھی ہے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں بننے کو کہتا ہے کہ کل تک مجھے ریزلٹ دینا چاہیے، ملنا چاہیے، ادروائز آپ نے نہیں دیا آپ کو باہر پھینکوں گا۔ یہ وقت اور ٹائم کی بات ہے، تو یہ نہیں کہ ہمارا کوئی موڈ چینج ہوا ہے، ہم وہی لوگ ہی نہیں ہیں، ہماری وہی سوچ فکر ہے، ہمیں احساس ہے۔ مگر مخلوط حکومت کی بات میں 2 آپشن تھے۔ حسن اقبال صاحب نے بہت تفصیلی تقریر کی اپنے انداز میں، وہ اسکالر بھی ہے اور پروفیسر بھی ہے، میں سمپل انداز میں 2 آپشن تھے۔ اگر ہم حکومت میں نہ آتے تو یہ نالائق ابھی تک بیٹھے رہتے، تو کیا حشر ہوتا اس ملک کا۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم تب آئیں گے الیکشن کرا کے اور 2/3 میجارٹی لے کر تب آئیں گے، تو وہ تو آپ کے سامنے اس باری کی انتظار کرتے کرتے پاکستان کا ہونا ہی نہیں تھا، پاکستان کا ہونا ہی نہیں تھا، تو مجبوری تھے جن حالات میں آ گئے، اور اس کم از کم یہ ہو گیا، لوگ کہتے کیا کیا، اس نالائق سے جان چھوٹ گیا، وہی انٹرنیشنل سازشی بندے سے، جھوٹے بندے سے پاکستان کی جان چھوٹ گئی۔ اور میں کہتا ہوں کہ 9 اور 10 مئی کو اس کا اصلی چہرہ بھی پورے قوم کے سامنے آ گیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا کہ عمران خان کون ہے اور کیا چیز ہے۔ ادروائز اگر یہ نہ ہوتا تو پاکستان کو کہاں سے کہاں تک لے کے جاتا آگے۔ تو کم از کم یہ ہمیں احساس ہے کہ ہماری اتحادی گورنمنٹ ہے، ایک ووٹ کی اکثریت سے بنا ہے۔ ابھی بھی میں یہ درمیان سے آپ 5-10 منٹ پورا ڈیٹیل میں آگے نہیں جانا چاہتا ہوں، جو نکل گیا تو ہر ایک بندہ ناراض ہوتا ہے، تو میں کہتا ہے ہاتھ چھوڑ لیتا ہوں۔ تو یہ پرائم منسٹر کو بھی داد النگے شہباز شریف صاحب کام کا قائل بندہ ہے، اور اسی ٹائپ کا وہ سیاست صرف کام کرنا جانتا ہے، مگر اس کو یہ بھی داد دینا چاہیے کہ اتنی مشکل میں سب کو ساتھ لے کر چلا، اور اس کو جو لوگ کہتے ہیں کہ 2 دن نہیں چلے گا، ماشاءاللہ تک آج تک قائم دائم ہے اور چل رہا ہے۔ تو سب کو ایک ساتھ چلانا ایک مشکل کام ہے۔ اور میں جس طرح آپ نے قراردادوں میں کہا، لوگ کہتے ہیں، اور عمران خان کے وہی باہر سے جو بھی ہے اس کی یہودی لابی میں، دوسرے جگہوں میں، بیرونی ملک، وہی سے کوشش کی جا رہی۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ آج اگر IMF کا معاہدہ
ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ اس کے پیچھے کوئی چیزیں ہوں گی، مگر ان سب کے باوجود، کتنے سازشوں کے باوجود پاکستان ڈیفالٹ نہ کر سکا، اور ماشاءاللہ آج تک قائم دائم ہے۔ اور ابھی جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، ایک دو روز میں 1100 ارب کا بجٹ، وہ پاکستان کا تاریخی بجٹ ہوگا۔ اور آج بھی ہمارے لیڈرشپ کی وہی سوچ اور ویژن ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ کرے اور پاکستان کو دے دے۔ مگر میں بھی آپ کو دل سے کہتا ہوں، سارے لیڈر، سارے پارٹیاں ہمارے لیے قابل احترام ہے، مگر آپ اگر پاکستان کی ہسٹری دے گی تو پی ملن، جس طرح پہلے بات ہو گئی، پی ملن اور پاکستان ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہے۔ آپ دیتے ہیں اگر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو اس نواز شریف کی لیڈرشپ میں پی ملن کو آگے لانا ہے۔ یہ اس ملک کی بھی مجبوری، آپ پوری ہسٹری دے کے یہاں سے شروع کر کے ایٹمی طاقت اور فلا اس ملک کی موٹر ویز سے، اس ملک کے دوسرے مسئلوں سے، دہشت گردی، ہر ایک چیز، تو آپ یہ پائیں گے کہ جو کچھ مل گیا مسلم لیگ کی دور میں مل گیا۔ تو آپ سارے جو مختلف اضلاع سے آئے ہوئے لوگ ہیں، 36 اضلاع سے، میری آپ سے یہ اپیل ہے، یہ صرف آنا ہی نہیں کہ آپ اسلام آباد آئے اور چلے گئے، میں آپ کے ان قراردادوں اور اعتماد کا بھی مشکور ہوں کہ آج آپ نے ثابت کر دیا کہ اس پورے 36 اضلاع کی لیڈرشپ، خواہ مرج جس کے وزیرستان کا نظیر کو میں دیکھ رہا ہوں، یہاں سے لے کر باجوڑ اور کہاں سے، اور چترال سے لے کر کوہستان کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں، دوسرے اضلاع کے دیکھ رہا ہوں، ٹانگ ڈی خان تک ایک ایک ضلع کا نام، ہر جگہ کی نمائندگی موجود ہے، میں اس کے لیے بھی مشکور ہوں۔ مگر ہم سب کو مہربانی میں کہتا ہوں کہ الیکشن میں آپ سب کو ہمیں جانا ہے، اور آپ سے کوئی سوال کرے، مجھے اکثر کہتے ہیں ہم لوگوں کو کیا کہیں گے، میں لوگوں کو کہتا ہوں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے ساتھ نواز شریف جیسے عظیم لیڈر اور مسلم لیگ نون کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ مسلم لیگ کا دور آیا، شیر کا دور آیا پاکستان میں، تو پاکستان کو کیا دیا؟ آپ ڈٹ کر جائے، لوگوں کے سامنے بات کرے، اور وہ 2017 تک پاکستان کو سامنے رکھے کہ 2013 میں نواز شریف نے کس طرح پاکستان لیا، اور 2017 اور 18 تک کہاں تک لے کے گیا، کتنا معاشی استحکام دیا، کتنا ڈیولپمنٹ اور ہر چیز میں ساتھ دیا۔ تو ماشاءاللہ آپ کے ساتھ میں دوسروں کی تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر اپنی بات آپ کو ڈٹ کر کرنا چاہیے کہ کوئی اس ملک کی بہتری چاہتے تو مسلم لیگ کا ساتھ دینا ہوگا، مسلم لیگ کے پاس آنا ہوگا۔ تو آپ جائے، وہی اپنے قائد کے پیغام اور ماضی کی کارکردگی ڈویژنل لیول پر، ضلع کی لیول پر، تحصیل کے لیول پر، تحصیل کے لیول پر، یونین کونسل اور ویلیج کونسل کے لیول پر جائے اور عوام کو بتائے۔ اگر ہم آپ کی یہاں نمائندگی کر رہے ہیں، میں لیڈر ہی نہیں کہوں گا، نمائندگی، میں پریزیڈنٹ ہوں، مرتضیٰ میرے ساتھ جنرل سیکرٹری، اور ہماری پوری کیبنٹ، مجھے اپنی پوری ٹیم پر بھی فخر ہے۔ یہ ایک فرد کا کام نہیں ہے، خواہ جتنے ونگز کے لوگ ہیں اس کو بھی داد دینا چاہتا ہوں، خواہ دوسرے جو ہماری پوری کیبنٹ ہے اس کو بھی داد دینا چاہتا ہوں۔ تو ایک ٹیم ورک کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے، آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے جو بھی ہم کر سکتے ہیں تو کسی سے، آپ ہماری ماضی سامنے ہے، جتنے مشکل بھی آئے ڈٹ کر فیس کیے، کوئی اسی طرح نہیں ہوئے۔ آپ ماضی میں دیکھیں میرے خلاف تو 35 مقدمات قائم کر دیا گئے، کوئی اس طرح نہیں، نئے وفائیے کیا جتنے محکمے تھے پاکستان میں، اور سب کچھ کر دیا گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم ڈٹ کر کھڑے رہے، چٹان کی طرح کھڑے رہے، آخر تک کھڑے رہے، اس طرح نہیں کہ ایک تانے میں FIR دے کر سارے پارٹیاں جو رہے اور کدھر بھاگ رہے، کسی کے ادھر سٹیٹمنٹ آ رہا ہے، کسی کے ادھر۔ ہم اپنے قائد کے ساتھ کھڑے رہے، ہم نے کہا جو بھی مشکل ہو برداشت کر کے رہیں گے۔ تو آپ کی یہ پیغام، آپ کا فیوچر ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے، میں کہتا ہوں آپ کا مستقبل ہے، مسلم لیگ نون کا مستقبل ہے،
نواز شریف کا مستقبل ہے. آپ ڈٹ کر چاہ جائے, جگہ جگہ جائے, یونین کونسل ہر جگہ جائے اور اپنا پیغام پہنچائے, پارٹی کے لیے کام کرے, اور انشاءاللہ آپ کا فیوچر, آپ کو کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں جو اتحاد ہماری ہے, آگے ہماری اپنی اپنی پارٹی ہے, یہ کوئی بات نہیں, ہماری اپنی اپنی پارٹی ہے, اور اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کریں گے اور اپنے امیدواروں سب کا ساتھ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں ذاتی طور پر, بات لمبی ہو رہی ہے, بات لمبی ہو رہی ہے, میں اتنا کہوں گا, میں اس حساب سے جہاں میرے ساتھ مجھے کوئی فون کرتا ہے کہ آپ کل کدھر ہوں گے, تو آپ کو مصروفیات کا پتہ ہے. ہم راستے میں بیٹھتے, ابھی جو آپ کے ساتھ سٹیج پر بیٹھا تھا, پرائم منسٹر صاحب کا 10 دفعہ فون آیا کہ آپ 2 منٹ کے لیے آ جائے, تو میں ایسے چپ کے اٹھ کے پھر آ گیا. تو کل کے لیے ہم اس طرح بات کریں نہیں سے کل کدھر ہوں گے, مگر میرا جو دفتر جہاں بھی ہو, مرتضیٰ کا ہو, میرا ہو, تو آپ کے لیے کھلا ہوگا. اس طرح بات نہیں ہے, پہلے بھی کھلا رکھا ہے, آئندہ بھی رکھیں گے. بعض لوگ شکایت کرتے, ٹیلی فون ہم کرتے واپس, تو آپ کو پتہ ہے اتنی مصروفیات میں, اگر اس میں یہ بات نہیں کہ کوئی قصدن مجھے کوئی میسج کرے گا اور میں اس کا جواب ہی نہیں دوں گا, اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, مگر اس مصروفیات کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے. باقی ہمارے سے سارے قابل احترام ہے, قابل عزت ہے. بات پارٹی میں ڈسپلن ضرور ہونی چاہیے, پارٹی میں ڈسپلن ضرور ہونی چاہیے. ڈسپلن کے بغیر کوئی چیز آگے چلنا نہیں ہے, ڈسپلن پارٹی میں ہونا چاہیے, اور ہم اس کو قائم دائم رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جو بھی لوگ پارٹی کے ساتھ لائے لوگ, جو بھی لوگ مشکل میں جنہوں نے ساتھ دیا, سب کے ریکارڈ سامنے, اس کو ہم, اس کی ہر قسم عزت ہونی چاہیے. لیڈرشپ بھی کرے گا, ہم بھی کریں گے, اور اس طرح ڈسپلن کے بغیر کوئی نظام چلتا ہی نہیں. مگر میں آپ کا مشکور ہوں کہ جو کچھ اس کے پی کے میں آج بھی آپ نے ثابت کر دیا اس سے پہلے, اور آپ کے جذبے کے لیے میں کیا الفاظ استعمال کروں. میں پچھلے ہفتے میں 5 ضلعوں میں گیا ہوں, ایک دن شانگلہ میں, ایک دن سوات میں. میرے سامنے غفار نثار وردک اور دیر کے ساتھی بیٹھے, اس طرح نیچے چکدرہ سے شروع کر کے, ایک دن دیر میں یہ راجہ فیصل زمان صاحب یہ سامنے بیٹھے, خانپور ہری پور میں ایک دن, اور اس طرح جس جگہ جمشید مومن ساتھ کھڑا ہے, اسی دن ہم مردان گئے. ہم نے کہا کیا انقلاب ہے, لوگ آئے کدھر سے, تو ہر جگہ وہ آپ نے پیار دیا. یہ جو لوگ کہتے مسلم لیگ کدھر ہے, میں ایک ہفتے کی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر جگہ مسلم لیگ یہ زندہ ہے. آپ حوصلہ مند رہے, ہر جگہ بات کرے اور ڈٹ کر کرے. ہم وہی لوگ ہیں, اور انشاءاللہ اس ملک کا کوئی حل ہے نہیں. دوبارہ دور آپ کا ہوگا, مسلم لیگ کا ہوگا. آپ جو بات کرتے وہی چلے گا. پھر میرے یہ مجبوری نہیں ہے کہ کوئی استعفیٰ دے گا, حکومت چھوڑے گا. آپ کی حکومت ہوگی, پھر آپ کا کام بھی ہوگا, آگے چلے گا بھی. تو آپ کو اپنے پارٹی کو مضبوط کرنا چاہیے, تنظیمی لحاظ سے بھی. ابھی الیکشن بھی, کوئی جو بھی کہے, الیکشن کے علاوہ حل ہی نہیں ہے. الیکشن آنا ہے انشاءاللہ تعالی. الیکشن کے لیے آپ تیاری پکڑے, اور مجھ سے پہلے جو میرے ایک بھائی نے بات کی کہ ہر ایک بندے کا حق بنتا ہے کہ مجھے ٹکٹ دے رہے, اچھی بات ہے, اس کا حق ہے. مگر جب ایک بندے کو دیا جاتا ہے تو پھر آپ سب کا امیدوار ہونا چاہیے. اور نواز شریف کا بھی امیدوار ہے, آپ کا بھی ہے, اور سب کا ہے. تو شیر کو پھر آپ کو ووٹ دینا چاہیے. جس کے پاس شیر ہو, اپنے اختلافات ختم کر کے اس پارٹی میں رہے اور شیر کے ساتھ رہے. تو آپ سب کی بہت مہربانی, آپ کے اعتماد کا, ٹرسٹ کا. آپ ابھی سارے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے, سارے وہی جا کر کھانا کھائے. اور میں آخر میں آپ سب کا ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں.